بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم جو ہے بیماری کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور بکرا ہم مدرسے میں دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مدارس میں بچے ہیں نہیں، تو یہ بکرے کی قیمت اگر ہم مدرسے میں دے دیں اور پھر وہ لوگ گھر پہ مدرسے میں بعد میں مدرسے والے دال چاول یا اور بھی کوئی چیز ان کو کھلا دے، تو کیا اس سے ہماری نظر پوری ہو جائے گی؟ اور اس طریقے سے کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ سائل کا سوال تھا۔ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ جاننا چاہیے کہ صدق کے معنی سچائی کے ہے۔ غالباً صدقہ بھی اسی صدق کے لفظ سے نکلا ہوا ہے اور اسی سے اہل لغت نے بھی اس کو ماخوذ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے تمام لوگوں نے اسی سے غالباً صدقے کا لفظ نکالا ہے اور اسی سے ماخوذ ہوا ہے۔ لہذا عند الشرع، شریعت کے نزدیک صدقہ ہر اس عطیے کو کہتے ہیں جو بلا معاوضہ، بلا کسی قیمت کے، اللہ کی رضا کے لیے غریب، مسکین، محتاج اور ضرورت مندوں کو دے دیا جائے۔ یہ تعریف قاموس الفقہ کے اندر چوتھی جلد صفحہ نمبر 223 پر کی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں، بہت سے لوگ اس قسم کی نادانی کرتے ہیں کہ صدقہ بکرا ذبح کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ کہ صدقہ بیمار ہے گھر میں، بکرا ذبح کر دیا جائے اور بکرا دے دیا جائے، جان کا بدلہ جان ہے۔ تو اس طریقے سے کہنے سے کہ صدقہ بکرا ذبح کرنے کے ہی ذریعے ہوتا ہے اور بکرا ہی ذبح کیا جائے تبھی یہ صدقہ ہوتا ہے اور جان کے بدلے جان ہے، اس طریقے کے الفاظ کا عوام الناس کو استعمال کرنا شرعی اعتبار سے اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان صدقہ کرنا، کیونکہ لوگوں کا جو عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ذبح کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے بلا مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک عقیدہ بن چکا ہے اور وہ اس عقیدے کو شریعت تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ اس طریقے کا جو عقیدہ بنا ہوا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے بلا مصیبت بیماریاں سب ٹل جاتی ہے، ایسا یہ عقیدہ رکھنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ صدقہ نام ہے فقیروں کی ضرورت کو پوری کرنے کا، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ صدقہ نام ہے ضرورت مند، مسکین اور محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کا، اور فقیروں کے، محتاجوں کے، مسکینوں کے، ضرورت مندوں کے پیٹ بھرنے کا۔ لہذا یہ پیٹ کا بھرنا موجودہ دور میں روپیہ پیسے کے ذریعے آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کسی کو بھی یہ صدقہ دیں گے تو روپیہ پیسے کے ذریعے وہ اپنی مرضی کی چیز کھا سکے گا، اس لیے روپیہ پیسہ کے ذریعے صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ اور اگر کھانا ہی کھلانا آپ کو مقصود ہے یا گوشت ہی دینا مقصود ہے آپ کے لیے، تو پھر اس صورت میں گوشت تو بازار میں بھی بکتا ہے، بکرا ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بازار سے گوشت خرید لیجئے اور اس گوشت کو لا کر کے کسی غریب، مسکین، محتاج کو دے دیجئے، تو اس سے بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن سب سے افضل عمل روپیہ پیسے کے ذریعے سے صدقہ کرنا ہے۔
اور جیسا کہ میں نے پھر تیسری مرتبہ بتلا رہا ہوں کہ صدقہ نام ہے ضرورت مند کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کا۔ اب یہ ضرورت کسی بھی اعتبار سے پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو پیسہ دے دیے، اب اس وقت وہ ضرورت مند، محتاج، کھانے کا محتاج نہیں بلکہ اس کو دوا گولی کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت سے اپنے اس پیسے سے دوا لے کر کے آ جائے گا۔ یا اس کو آپ نے دال چاول یا گوشت لا کر کے دیا، اس کی طبیعت میں دال چاول گوشت وغیرہ کھانے کی حاجت نہیں، اس کو کوئی اور چیز کھانے کی ضرورت ہے جو حلال چیزیں کھانے کی۔ اب اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی اور آپ نے اس کو لے جا کر کے دے دیا، تو وہ تھوڑا کھائے گا پھینک دے گا، تو یہ صدقہ نہیں بلکہ صدقہ نام ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے کا۔ اس لیے جس سائل نے سوال کیا ہے اس کو میرا مشورہ ہے کہ آپ بکرے کے مطلق بکرے کو مدرسے میں دینے کے بجائے آپ بکرے کی جو قیمت ہے، آپ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اس علاقے میں دیکھیے کہ جو بکرا ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی، 2000، 4000، 5000، 10000 جتنی بھی ہے، اس قیمت کو مدرسے کے اندر صدقہ کر دیجیے۔ اس طریقے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور مدرسے والے بھی اس پیسے کو جو ضرورت مند طلبہ ہے ان پر خرچ کر دیں گے۔ یہ اتنی عبارت میں نے مستفاد کیا ہے، مفتی شبیر صاحب نے مستفاد کیا ہے انوار رسالت سے، اس کے صفحہ 477 پر۔ پھر لغت الفقہ کے اندر صدقے کی تعریف لکھی ہے، الصدقۃ جمع صدقات، العطیہ التی یبتغی بها الثواب عند اللہ تعالی۔ یہ لغت الفقہ جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 272 صفحے پر ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر ہے، الصدقۃ بفتح الدال لغۃ ما یعطی علی وجہ التقرب الی اللہ تعالی لا علی وجہ الکرامہ۔ یہ اس طریقے کی عبارت ہے، آپ دیکھیں الموسوعۃ الفقہیہ کی 26ویں جلد صفحہ نمبر 323 پر اس کو نقل کیا ہے۔ شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے نقل کیا گیا ہے کہ تصدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، پھر آگے جو ہے مرزن کم بالصدقہ فإن الصدقہ تدفع عن الاعراض والامراض اور وہی زیادت فی اعمالکم وحسناتکم وغیرہ وغیرہ عبارت ہے، آپ وہاں دیکھ لیجیے تو دکھے گا۔ شعب الایمان باب فی الزکوٰۃ فصل فی من اتی اللہ مالا من غیر مسئلہ، دار الرسالۃ العلمیہ، دار الکتب العلمیہ بیروت کا یہ چھپا ہوا نسخہ، اس کی 3 جلد صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 3556 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مفتی شبیر صاحب نے بھی فتاوی قاسمیہ کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 386 اور 87 پر اس کو نقل کیا ہے، آپ ان کتب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔